اللہ 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 الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سب سے زیادہ سستی اور غفلت ہم لوگوں میں جو پیدا ہوئی ہے وہ نماز کے اعتبار سے پیدا ہوئی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق یہ فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ایمان کے بعد سب سے زیادہ محتم بشان اگر کوئی عمل ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ یعنی اسلام اور کفر میں صرف فرق نماز کا ہے۔ ہمارے اور کفر میں صرف فرق نماز کا ہے۔ اس کے لیے بزرگوں نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا جگہ پر اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ کا حکم دیا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اتنا اہتمام کیا کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، پیر زمین پر جو ہے تو پورے طریقے سے جم نہیں پا رہے تھے، تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور مسجد نبوی کے اندر جو ہے تو اس طریقے لے کے جانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین پر جمتے نہیں تھے۔ جس طریقے سے جب بچہ چلنا سیکھتا ہے تو اس کے پیر جو ہے تو زمین پر رینگتے ہیں، صحیح طریقے سے وہ بچہ اپنے پنجے کو، اپنے پیر کو زمین پر جما نہیں پاتا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین پر رینگ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی نماز کا اہتمام کیا۔ تو بہت ضروری ہے نمازوں کا اہتمام اور نمازوں کی پابندی کرنے کی۔ آج ہم شراب پینے کو گناہ سمجھ رہے ہیں، زنا کاری کو گناہ سمجھ رہے ہیں، حرام کے مال کے کھانے کو گناہ سمجھ رہے ہیں، اور دیگر جو ہے تو گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان ایسے ہیں کہ جو نماز کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اگر ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی تو بس ہمارے مسلمان ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نماز کے متعلق فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نماز کو قائم کرو دن کے دونوں سروں میں، رات کے کچھ حصوں میں، بے شک یہ نیکیاں مٹا دیتی ہے گناہوں کو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو ایک آدمی جب ایک فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کے نام اعمال کے اندر 3,35,54,432 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور ایک مسلمان اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ نماز کے اہتمام کے بارے میں حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کی زندگی کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو گھر میں آپ کا معاملہ کیا ہوا کرتا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں فرماتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو مسکرا کر داخل ہوتے، گھر والوں کو سلام کرتے، اور پھر جو تو ہم سے ہنسی مذاق بھی کرتے۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ فرماتی
کہ گھر میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ بسر کر نہیں بیٹھتے، منہ سکا کر نہیں بیٹھتے، غصے میں نہیں آتے، ٹینشن میں نہیں آتے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہنسی اور مذاق بھی کرتے۔ لیکن جب اذان کی آواز سنتے، جب اذان شروع ہو جاتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حضور ہمارے درمیان سے ایسے اڑ جاتے اور نماز کے لیے نکلتے جیسے ہمیں پہچانتے تک نہیں۔ یہ معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کرتے تھے نمازوں کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی نماز کا اہتمام کرو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا اہتمام کرنے کی تاکید کرو۔ تو ہمارا اکیلے کا نمازی بننا کافی نہیں ہے۔ میں اگر نمازی ہوں تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میرا پورا گھر نمازی بنے، میں اس کا اہتمام اور اس کی فکر کروں کہ میرے گھر کے ہر فرد کے زندگی کے اندر نماز آئے، میرے گھر کے ہر فرد کا تعلق نماز سے ہو جائے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم خود بھی نماز پڑھو اور نماز کے پڑھنے کی دعوت دو۔ یعنی اگر ہم جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ایسے لوگوں اگر نماز نہ پڑھتے ہو، ان کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں، نماز سے اگر کوئی تعلق نہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دو۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی، بیوی کو نماز پڑھنے کی دعوت دو، بیٹی کو نمازی بنانے کی فکر کرو، بیوی کو نمازی بنانے کی فکر کرو، ماں کو نمازی بنانے کی فکر کرو، بہن کو نمازی بنانے کی فکر کرو۔ ہمارے گھر کا ایسا ماحول بنے کہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کی فکر کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صرف ہمارا نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر والے بھی ہمارے دین میں برابر کے شریک ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا مَا أَصَابَكَ، اور جو تکلیف آپ کو دین کے اعتبار سے پہنچتی ہے اس کے اوپر صبر کرنا، اس کے اوپر صبر کرنا، صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ مسلمان بڑے جذبات میں آ جاتے ہیں، مسلمان غصے میں آتا ہے، ہم اپنے غصے پر قابو پائے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا مَا أَصَابَكَ، جو کچھ تکلیف ہم کو پہنچتی ہے اس کے اوپر صبر کرنا۔ لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وَنَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ فرما رہے کہ ہم تم سے دنیا کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، کہ دنیا کا مطالبہ نہیں کر رہے، دنیا تو ہم آپ کو دیں گے۔ اللہ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اگر ہم نمازوں کا اہتمام اگر کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رزق کا وعدہ نماز کے ساتھ کیا ہے، صبر کے ساتھ کیا ہے کہ لا نسألک رزقا، پہلے نماز کی دعوت دی کہ تم خود بھی نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو، گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی فکر کرو، دین کے اعتبار سے جو تکلیف تم کو پہنچے اس کے اوپر صبر کرو۔ لا نسألک رزقا، اللہ فرما رہے کہ ہم تم سے دنیا کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، نحن نرزقک، خود اللہ فرما رہے کہ ہم تم کو دنیا دیں گے، تم سے دنیا لے کر ہم کیا کریں گے۔ تو رزق کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے 12ویں پارے کے شروع میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا مُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا، کہ زمین پر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ چلنے والی ہو، رینگنے والی ہو، کیڑے اور مکوڑوں کی شکل میں ہو، انسانوں کی شکل میں ہو، جانوروں کی شکل میں ہو، جتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان ساری مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے کہ ہم تم کو کھلائیں گے، ہم تم کو پلائیں گے۔ ہم نے تو تم کو اپنے دین کے واسطے اور اپنی عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس کے لیے میرے دینی بھائیوں آج کے لیے اتنا ہی ہے، اور دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم خود نمازی بنے۔ ہدایت تو اللہ کے پاس سے آتی ہے، اس کے لیے اپنی ہدایت کی بھی بھیک مانگے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہدایت کی بھیک مانگے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی بھیک مانگے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔